السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں محمد مالک۔ سب سے پہلے تو پوری قوم کو مبارک ہو، بیکاز ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈی جی ایس پی آر جنرل شریف نے بتایا کہ جو ٹرین والا آپریشن تھا بڑی کامیابی سے مکمل ہو گیا ہے۔ کامیابی اس سینس میں ہے کہ کہاں 400 لوگ ہاسٹیج تھے اور پورے ٹیررسٹوں نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ خیال تھا کہ ڈیتھ ٹول بہت زیادہ ہوگا، لیکن بتایا گیا ہے کہ جو شہادتیں ہیں وہ 21 شہادتیں ہیں، اور اس میں 3 تو ایس ٹی پی کے جوان تھے جن کو پہلے ہی چوکی پہ حملہ کر کے شہید کر دیا گیا۔ پھر مسافروں میں سے انہوں نے 19-20 لوگ شہید کیے۔ اس کی ہمیں ڈیٹیل ابھی نہیں بتائی گئی کہ وہ کون سے مسافر تھے، بیکاز شنید یہ تھی شاید ان میں وہ لوگ ہیں جن کے پنجابی آئی ڈی کارڈز تھے، یا وہ کچھ جوان اور دوسرے لوگ جو چھٹیوں پہ اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ بہرحال 21 لوگ پھر بھی شہید ہوئے ہیں، بہت بڑا نمبر ہے۔ جب ہم 400 کو دیکھتے ہیں تو بہت تھوڑا لگتا ہے، لیکن اس کی لوگوں کی شہادت تھوڑی بات نہیں ہے۔ دوسری طرف جو دہشت گرد تھے 33 کو جہنم واصل کیا گیا ہے اگین، اور اطلاعات آئی ہیں کہ بڑا ہی یہ ایک میسو فائر پاور ایکسچینج ہوا ہے، اور وہاں میری کسی سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنا اسلحہ استعمال ہوا ہے اور کس شدید طریقے سے وہاں پہ فائرنگ تھی، آرم تھے، سب کچھ تھا۔ بہرحال ڈرونز استعمال ہوئے، ہمارے اسپیشل سروسز گروپ کے لوگ تھے، تمام لوگ تھے۔ ہیٹس آف، بہت بڑا ایک سانحہ ٹل گیا، ایک جتنا ڈیمیج ہو سکتا تھا اتنا نہیں ہوا، لیکن سوال اٹھتا ہے کہ اب کیا ہوگا۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے بلوچستان میں، اور انفارچونیٹلی بڑے بھاری دل سے میں کہہ رہا ہوں یہ آخری بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جو ریالٹیز گراؤنڈ کی ہیں یا جو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ قائم ہیں، وہ وہیں پہ ہیں۔ اگر آپ دیکھا جائے تو زمین کے نیچے اگر دیکھیں تو یہ سب سے امیر ترین علاقہ ہے پاکستان کا بلوچستان، معدنی وسائل۔ زمین کے اوپر کھڑے ہوں تو یہاں کے لوگ غریب ترین لوگ ہیں پاکستان کے، بیکورڈ ترین صوبہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اگر پریشان ہے یوتھ پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر، تو وہاں کی یوتھ مایوس ہے، ان کو اپنا فیوچر نظر نہیں آتا، اور اس لیے وہ کلنگ فیلڈ بڑھتے ہیں، ایکسپلائٹ ہوتے ہیں یہ ٹیررسٹوں کے ہاتھ میں سب کچھ۔ حرب آرمری ہو گئے، دوسرے ہو گئے، کوئی سوئٹزرلینڈ بیٹھا ہوا ہے، کوئی فرانس بیٹھا ہوا ہے، لیکن ان کے ہاتھوں میں جو لوگ اعلی کار بنے ہوئے ہیں، ایک خاص گروپ چھوڑ دیجئے جن کے شاید ویسٹڈ انٹرسٹ ہوں گے، بہت بڑا نمبر ان لوگوں کا ہے جو گمراہ کر کے جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن 2-3 مسائل ہیں جن کے اوپر بات کرنا ضروری ہے۔ مسنگ پرسنز، بالکل مسنگ پرسنز کا ایشو بہت پرانا ایشو ہے، وہ ابھی بھی انریزالوڈ ہے، اس پہ مسنگ پرسن کمیشن بھی بنا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بہت سے مسنگ پرسن بعد میں بہت سی وارداتوں میں شناخت بھی ہوئی۔ جب ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں لوگ مارے گئے تو ان میں سے بہت سے لوگ وہ نکلے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے مسنگ پرسن ہے، لیکن وہ مسنگ اس طرح نہیں تھے، وہ خود ہی غائب ہوئے تھے اور ٹیررسٹ گروپس میں تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے مسنگ نہیں ہیں۔ اگر جو دوسرے لوگ ہیں جو اس وقت بلوچستان کی بات کرتے ہیں، آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ ان سے ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا ویو پوائنٹ سننا بہت ضروری ہے۔ آج سرفراز بگٹی صاحب نے بھی، چیف منسٹر بلوچستان نے بھی اپنی اسپیچ میں کہا کہ ہم نے بات کرنا ضروری ہے، اور بات کرنے کی انہوں نے خواہش کا اظہار کیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے لوگوں کو پتہ ہے کس سے بات کرنی، کیونکہ اب تو ہم جس کو بھی دیکھتے ہیں یا وہ دشمن ہے یا دوست ہے، اور بات چیت ہمیشہ انہی سے ہوتی ہے جن سے اختلاف ہو۔ تو یہ ایشوز اپنی جگہ پہ ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے تھوڑا سا احاطہ کرنے کی کہ اب کیا آپشنز ہیں، کیونکہ گورنمنٹ ہمیں نظر نہیں آئی کہیں۔ اب اطلاع آئی ہے کہ جی پرائم منسٹر کل جا رہے ہیں کوئٹہ میں اور صدارت کی اجلاس کریں گے۔ میں نے کل بھی یہ بات کی تھی، پرسوں بھی یہ بات کی تھی کہ کل قیامت ہونی چاہیے تھی اسلام آباد میں، یہاں پہ کیبنٹ کی میٹنگز ہونی چاہیے تھی، ہمارے ہوم منسٹر کو فوراً پہنچنا چاہیے تھا وہاں پہ، تاکہ ایک احساس ہوتا ان لوگوں کو کہ ہم تنہا نہیں ہیں۔ یہ پوسٹ فیکٹو جو ہوتا ہے کہ جی سارا کچھ ہو گیا تو کل اب چلے جائیں گے، تو آئی ڈونٹ نو کس لیے کل جا رہے ہیں، اس سے بہتر ہے یہیں بیٹھ کے اپنی پالیسی میکنگ کر لیتے۔ بہرحال ایشو یہ ہے کہ بلوچستان کا ایک واقعہ آج ریلیٹیولی خیریت سے اختتام پذیر ہوا۔ آگے کیا ہوگا؟ کیا وہ بڑے فیصلے کرنے کی ہم میں آئیں گے، باتیں بڑھیں گی، یا سارے اپنے آپ کو تھپکی دیں گے اس پہ کہ دیکھیں زبردست واقعہ ہوا، زبردست ہم نے اس کو طریقے سے ریزالو کیا، اینڈ اٹ ول بی مور آف دا سیم۔ کیونکہ میں نے کچھ دن پہلے بھی اپنے پروگرام میں ایک آپ سے خبر بھی یاد ہے آپ کو سنائی تھی، وہ میں نے 5 مارچ کا اخبار 5 مارچ کو ہی شیئر کیا تھا سب سے۔ اس میں ڈون کی ایک خبر تھی 5 مارچ کی، 50 سال پرانی، 1975 کی، اور اس دن بھی خبر تھی کہ جی کچھ ٹیررسٹ پکڑے گئے، بہت سا اسلحہ برآمد ہوا اور ان کا جو کلا کما کر دیا جائے گا۔ وہی خبریں آج بھی چلتی ہیں، کل بھی چلیں گی، پرسوں بھی آنے والے دن ہوگا۔
ویئر ڈو وی موو فرام ہیئر، اس میں ہم بات کریں گے۔